مراکش کی ایک فاحشہ عورت حج زائرین کی فلائٹ میں سوار ہوئی۔ وہ مکہ اپنے گراہک کو خوش کرنے جا رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مراکشی عورت کو انتہا درجے کے حسن سے نوازا تھا۔ پورے مراکش میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اسے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا، یہ جہاں کہیں سے گزرتی وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ غلط کاموں میں پڑ گئی۔ دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر یہ فاحشہ عورت بن گئی اور دھندا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے تھے۔ مراکش کے بڑے بڑے وزراء، رئیس زادے اسے اپنی محفلوں میں بلاتے اور زوار و جواہرات سے اس کو تول دیتے۔ اس کی دنیاوی خواہشیں بڑھتی گئیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے خریدتی گئی۔ ہر آئے روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس کے بے شمار سکینڈلز بھی سامنے آئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف مراکشی ہی کے بدکار مرد، عمرہ، رئیس زادے اور شرابی اس کے مدعا نہیں تھے، بلکہ دوسرے ممالک کے بھی امیر لوگ اسے اپنی محفلوں میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بلاتے تھے۔ ایک دن سلمیٰ کا سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کی سعودی گاہک نے کہا تھا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی، تم جو کہو گی تمہیں خرید دوں گا۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہو گیا ہے۔ انہی ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج پرواز میں جا رہی تھی۔ سلمیٰ نے اپنی خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اسے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے جا رہے تھے، لیکن سلمیٰ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجار کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز میں سفر ایک ہی تھا، لیکن تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش دنیا اور آخرت لینے کی نیت سے جا رہے تھے۔ جبکہ سلمیٰ بھی اسی جہاز میں سوار تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فحاشی کا بازار گرم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بیچنے جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، سلمیٰ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جس نے کھانا کھایا، آنکھیں بند کر کے لیٹی، اس کی آنکھ لگی۔ نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا، کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے۔ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور زور زور سے تلبیات بلند کرنے لگے۔ رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے، اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعروں سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ سلمیٰ نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، کس شوق اور ذوق سے جا رہے ہیں، یہ سوچ سوچ کر یہ کسی انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو بند سمجھ کر اور ہار سنگار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریبی بیٹھی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس خاتون نے اسے حیرت دیکھ کر بھی اسے فالتو کپڑے کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اسے میک اپ اتارا، کپڑے فالتو ان کا ایک پہنے، اور ایک عورت نے مراکشی جلبہ اور ٹوپی دے دیا۔ اس نے اسے پہن لیا، میقات آئی اور گزر گئی۔ اب سلمیٰ اسے سفید مراکشی جلبہ اور ٹوپی دے دی۔ اب سلمیٰ نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، سلمیٰ خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلمیٰ ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ فوری سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بھی گر رہا ہے، نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کی ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلمیٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا، یہ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ۔
ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اسے اپنے آپ سے گن آئی، اس سے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اسے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ مگر اس سے پہلے میقات چلو، یہ دونوں ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور سے میقات پر لے گیا، میقات پر پہنچ گئے، اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور بلند آواز میں اللہم لبیک کہتی ہوئی ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیاوی عیش و عشرت اور زندگی کو بھلا بیٹھی تھی۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے۔ یا اللہ، یہ تیرا مجھ پر خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ مقام ابراہیم پر آئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا، ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہوں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا، اسے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا، اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز صحیح کرتا نظر آیا۔ یہ وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز ہے جس کا اس نے مراکش سے دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ یہ کسی وزیر سے ملنے گئی تو راستے میں بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے روک لیا کہ آپ اس وقت وزیر کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ سلمہ نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے وزیر نے بلایا ہے، لیکن اس نے سلمہ کو اندر نہ جانے دیا۔ کافی دیر بعد وزیر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے لے کے اپنے ساتھ چلا گیا۔ اسی وجہ سے سلمہ نے اس بریگیڈیئر کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا کہ میں جب بھی آیا کروں گی یہ مجھے تنگ کیا کرے گا۔ سلمہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، عبدالعزیز تم یہاں پر بھی آ گئے ہو؟ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے سلمہ کھڑی تھی، کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح مہمان کی ضیافت میں ہوں، تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عبدالعزیز نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں کیسے حج کر سکوں گی، میں اکیلی ہوں۔ عبدالعزیز نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست کی اور سفارش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ سلمہ اپنے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا، سلمہ بھی مدینہ پہنچی۔ عبدالعزیز سلمہ کو دیکھتا رہا کہ اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا، حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، وہ اب رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلمہ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی، وہ اس کی توبہ سے بڑا خوش تھا۔ سلمہ نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سارے واقعات سنائے۔ سلمان عبدالعزیز سے کہا کہ میرے پاس مراکش میں خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں، اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں، ایک شرط پر کہ وہ سلمہ بولی۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سلمہ نے لمحہ بھر سوچا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، ہاں، میں آپ کے اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ مراکش واپس آئے، یہاں پر باقاعدہ نکاح کیا۔ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جسے زمین و آسمان بنائے ہوئے اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی اصلاح کیجیے، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے آپ کا مسلمان ہونا چھلکنا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا ہے، ہمیشہ کا ٹھکانا نہیں۔ اس دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا میں تم آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہو، یہاں اس امتحان کی اچھی تیاری کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں، ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس ناکامی سے جب حشر کے دن خدا نہ خواصہ فرشتوں نے کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے۔ وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور حقیقی ناکامی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، آمین۔